اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، یوٹیوب کے پیارے چینل جنیرک ورلڈ میں خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان درود پاک کے صدقے ہمارے جو کوئی بھی بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اس پر عمل کریں، آپ کے سر کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے بتائے گئے وظائف سے آپ کو پورا فائدہ حاصل ہو تو کوشش کر کے 5 وقت نماز ادا کریں۔ 5 وقت نماز ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لہٰذا ہم سب کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی وظائف کی مزید ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں، اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ اگر آپ ہم سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ بر وقت دیں گے۔ ہم آپ کو جو بھی وظیفہ بتائیں گے آپ نے اس پر پوری ایمانداری کے ساتھ اور فراخ دلی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں ہم آپ کو جو بھی وظیفہ بتائیں گے پوری ایمانداری کے ساتھ بتائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے آپ پائیں گے۔ اس حوالے سے آج ہم آپ کو ایک سچا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا اور وہ قرض ادا نہ کر سکا، لہٰذا اس کا دوست کیس لے کر عدالت چلا گیا اور جج صاحب سے کہا کہ اس بندے نے میرے پیسے دینے ہیں اور یہ میری رقم واپس نہیں لوٹا رہا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ شخص گھر چلا گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 2 دن 3 دن یہاں تک کہ 27 دن گزر گئے، درود پاک پڑھتا رہا، انتظار کرتا رہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا ہے۔ بعد میں اس کو کسی نے آواز دی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگلے دن دوبارہ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ بعد میں نبی پاک کی زیارت ہوئی، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا تو بہت خوش ہوا، نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ میں وزیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے پروف مانگا کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے۔ اب تیسری رات ہے، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے پھر سو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کرم فرمایا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ حضور میں چلا تو جاؤں، وہ مجھ سے پروف مانگتا تو میں کیا جواب دیتا؟ آقا نے فرمایا ایسا کرو، اس سے کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہو جاتا آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن ہوا کہ اب تو دلیل بھی مل گئی ہے۔ پہنچ گیا صبح صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس۔ اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ پیغام لایا ہوں۔ درباری نے آ کر پوچھا، وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لے کر آئے ہو؟ فرمایا نبی پاک کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ پھر فوراً وزیر صاحب نے اسے اندر بلوایا، فرمایا کہ مجھے نبی پاک نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، 3000 دینار کا مقروض ہوں اور آج مجھے عدالت میں پیش ہونا ہے۔ آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے سخت سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا میں بالکل تو آپ کا قرض ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے ایسے کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ کو نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کہا ہے، خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا بتائیں کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک پورا نہیں ہو جاتا آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ یہ بات سن کر وزیر بہت خوش ہوا کہ میرا درود پاک قبول ہو گیا ہے۔ وہ اندر گیا اور 9000 دینار لے کر آیا۔ اس نے پہلے 3000 دینار دیے، کہا یہ نبی پاک کا حکم ہے، مرحبا، 3000 دینار اور دیتا ہوں، آپ نے اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے اتنا اچھا خواب سنایا، 3000 دینار اور لیجئے، اپنے بچوں کے لیے کاروبار شروع کیجئے۔
اور ایک وعدہ بھی کیجئے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب وہ شخص یہ پیسے لے کر عدالت چلا گیا اور جج صاحب سے کہا کہ میں اس کیس سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج صاحب نے کہا ٹھہرو، پہلے یہ تو بتاؤ پیسے کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تم تو کہتے تھے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب اس شخص نے یہ سارا واقعہ جا کر عدالت میں سنایا کہ یہ میں پیسے علی بن عیسیٰ وزیر سے لے کر آیا ہوں۔ جج صاحب نے دوران عدالت اندر کمرے میں چلے گئے اور 3000 دینار لے کر آئے اور اس شخص کے ہاتھ میں دے دیے اور کہا میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر لے جائیں گے، میں بھی تو آقا کا امتی ہوں۔ اب جس شخص نے یہ کیس کیا تھا وہ بھی یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے کہا ٹھہرو، میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، کاغذ پینسل لائیے، میں اس بندے کو اپنا سارا قرض معاف کرتا ہوں۔ دوستو، ایک رات پہلے اس کے پاس ایک بھی دینار نہ تھا، اگلے دن 12,000 دینار ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے، لہٰذا ہم سب کو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب ذکر کی محفل میں آپ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس کیجئے، ہم آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کا ذریعہ بنیں گے، آپ کو اس سے خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے پیارے بھائیوں کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔